غافل سمجھے ہے موت کو اختتام زندگی، یہ ہے شام زندگی صبح دوام زندگی۔ موت تو ایک دروازہ ہے جس کو عبور کر کے انسان ایسی زندگی میں قدم رکھتا ہے جہاں موت نہیں ہے، جہاں موت۔ اور یہی حضرت ابو بکر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت ان کے اوپر کھڑے ہو کے کہا تھا، آپ کے اوپر دو موتیں نہیں ہیں، جو موت آپ کو آنی تھی وہ آ گئی ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نبیوں کی جو موت نبیوں کے اوپر آتی ہے تو اس کے ایک لمحے کے بعد ہی وہ اسی دنیا میں بھی زندہ ہو جاتے ہیں، یہ عقیدہ بھی باطل ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے اس حوالے سے معاشرے میں دو بہت بڑے گروہ بھی موجود ہیں جن کو حیاتی اور مماتی بھی کہا جاتا ہے۔ حقیقت بات یہ ہے جو قرآن و سنت سے ثابت ہے، جو بندہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے، جو بندہ فوت ہو جاتا ہے، جو بندہ مر جاتا ہے، اس کے پر موت آئی اور وہ موت کی گھڑیاں جب ختم ہوئی تو وہ کس عالم میں چلا جاتا ہے؟ عالم برزخ میں۔ دنیا کے اندر کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جو برزخ کی زندگی کا انکار کرے۔ اہل حدیثوں کے اوپر یہ الزام لگایا جاتا ہے، یہ دیکھیں جی نبی کو مردہ کہتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں میت ہیں جی، یہ ہے وہ الگ ہے۔ انک میت وانہم میتون، اللہ کہہ رہا ہے آپ کو بھی موت آنی ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت کل من علیہا فان، ہر بندے نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ہمارا عقیدہ اور نقطہ نظر قرآن و سنت کے مطابق یہ ہے کہ موت کے بعد حیات برزخی شروع ہو گئی ہے، اور برزخ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی کے مابین ایک پردہ ہے، ایک اوڑ ہے، ایک رکاوٹ ہے۔ حیات برزخی کا انکار دنیا کا کوئی شخص نہیں کرتا، لیکن حیات دنیاوی کا انکار ہم کرتے ہیں۔ اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں نہیں نہیں، یہ حیات دنیاوی بھی مل جاتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے ابھی گئے ہیں اور پھر دنیا میں زندہ ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی زندہ حالت میں دفن کیا گیا؟ علامہ ہشام الہی ظہیر آفیشیل چینل کو سبسکرائب کر لیں۔